2007 کے آخری دنوں کی بات ہے۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی صاحب جو تھے، وہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے بہت کام کر رہے تھے، اور اس لیے وہ کچھ صحافیوں کو بلا کے اور سامنے بٹھا بھی لیا کرتے تھے اور اپنے مختلف ورکنگ دکھایا کرتے کہ ہاؤ آئی ایم ورکنگ ایز اے چیف منسٹر۔ ویسے یہ تمام چیف منسٹر کا ہوتا ہے، یہ مطلب تمام پرائم منسٹر بھی ایون وہ بھی اپنے چنیدہ اور پسندیدہ صحافیوں کو بلا کے اور ان کے سامنے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ ہمیں کسی نے یہ اعزاز نہیں بخشا، لیکن لوگوں کو بخشا ہے۔ ہمارے جو کلیگ ہیں گوہر صاحب، ان کو مریم نواز شریف صاحبہ نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی مانگ کیا مانگتا ہے، تو ہم گوہر صاحب نے کہا کہ میں صرف بیٹھ کے نا آپ اپنا کام کرتی رہیں دفتر میں، ایک ٹکر میں بیٹھ کے آپ کی ورکنگ دیکھنا چاہ رہا ہوں ایز اے چیف منسٹر آپ کس طرح کر رہی ہیں۔ تو پھر وہ وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے بیٹھا رہا، وہ دیکھتا رہا کہ وہ لوگوں سے کیسے ڈیل کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہے۔ موسٹ آف دا کیسز میں سے آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہوتی ٹیلی فون کی یا ان لوگوں سے بات کرنے کی، لیکن وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ کتنا گریسپ کرتی ہے۔ 12 تھا، میں نہیں تھا ابھی کسی جگہ کے اوپر، ہمارے ایک دوست تھے، وہ پنجاب کے محکمہ منصوبہ بندی کے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ ان دنوں پرویز الہی صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ لاہور کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین جو ہے وہ چلانے کا ارادہ رکھتے۔ اچھا، اور جو پہلا اعلان تھا اس میں اب ہم جیسوں کو چولو ہو گئی، معاشی صحافی اوپر سے پروگرام بھی کر رہے تھے اس وقت، تو ہم نے فوری طور پہ پتہ کرایا، پوچھا کہ ہاں جی کتنے پیسے، لاگت کتنی آئے گی؟ ان دنوں یہ پیسے بھی آ رہے تھے وار اگینسٹ ٹیرر کے نام کے اوپر امریکہ بہادر سے، تو $2.5 ارب کا ہمیں پہلا فگر بتایا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ایک خبر آئی جس میں کہا گیا جی $3.5 ارب کا پروجیکٹ ہوگا۔ پھر 2 ہفتے بعد ایک اور خبر آئی، پتہ چلا کہ جی $4.5 ارب کا پروجیکٹ ہوگا۔ تو میں نے وہ اپنے پلاننگ ڈپارٹمنٹ والے دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ وعدہ ہی آ رہا کام۔ انہوں نے کہا بس کراچی سے ایک سیٹ آگے ملا ہے تو $3.5 ارب ہو گئی ہے، ایک پنڈی سے سیٹ آگے ملا ہے تو $4.5 ارب ہو گئی۔ اب دعا کرے کہ کوئی فیصل آباد کا سیٹ نہ مل جائے، یہ $5.5 ارب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت خیری میری یہ پروجیکٹ جو تھا یہ کنسیو ہوا تھا، پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو دیکھا بھالا تھا، پھر اس کی فیزیبلٹی بننی تھی، لیکن یہ پروجیکٹ کنسیو ہو گیا تھا اور انیشلی اس کی لاگت $2.5 ارب طے کی گئی تھی، آئی تھی۔ لیکن چونکہ اس کے بعد پھر جو ہینگنگ پیلسز ہے اسپین کے اندر وہ بھی تو بننے تھے نا، اور بنے، اگلے اپنی فیکٹریاں بھیج کے اسپین لے گئے سارا کچھ چودھری برادران۔ چودھری میرا مطلب ہے کہ راہ والی شوگر، ایک شوگر مل بیچی تھی اور یا 2 شوگر ملیں بیچ دی تھی انہوں نے۔ تو بیسیکلی چودھری جو ہے نا وہ میاں صاحبان کی نقل مارنے سے باز نہیں آتے، لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کہ چونکہ میاں نواز شریف نے اپنی سارے پاکستان کے اندر اثاثے جو ہیں وہ بیچ دیے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعد میں کسی نے بتایا وہ اسے میاں نواز شریف نے اور اس کے بچوں نے بیچے، باقیوں کو تو یہی ہیں، انہوں نے پھر بنانے شروع کر دی، الطہور پرائیویٹ لمیٹڈ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، دودھ کی فیکٹری لا لی بونس نے۔ لیکن چودھریوں نے اپنی نسل کی بنائی ہوئی ساری ملیں، فلور ملیں بھی اور شوگر ملیں بھی بیچ دی۔ خیر، اب آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ وہ $2.5 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے 18 سال کے بعد، تقریباً 18 سال کے بعد اس پروجیکٹ کو دوبارہ اناؤنس کیا ہے اور $2.5 ارب کا کیا، جو کہ اس کی اوریجنل پرائز تھی، جو کہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سجیسٹ کی ہوئی تھی۔ یعنی چودھری جڑا سی پوری ایک $2 ارب کی تیاری لان دے موڈ سی، ایسے کر لیں آپ، ہوا تھا۔ بہرحال مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ میں اس وقت رپورٹنگ بھی کیا کرتا تھا۔ رپورٹنگ تو نہیں کرتے تھے، ہم پروگرام کرتے تھے، لیکن اس طرح کے ایشوز کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر میں نے پڑھیا ہوئی ڈیولپمنٹ جرنلزم ہوا ہے۔ اچھا جی، ایک پوسٹ لگائی گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ سیاست.com کی اوریجنل ہے یا بعد میں انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے نام کے اوپر لگائی گئی ہے، لیکن یہ جہالت پھیلائی گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے جہالت کا پوسٹ ماتم کیا جائے، اور باقی جو معاشی جہالت پھیلائی جا رہی ہے جس کے اوپر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ تو یہ اگر ہماری ٹیم کو یہ مل گئی اور انہوں نے اس میں لگا دی تو آپ دیکھیے گا لاہور کی زیر زمین ٹرین کی لاگت، قیمت لکھی ہوئی ہے جاہل کے بچے نے۔ تو جاہل کا بچہ کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوگا تو جاہل کا بچہ یہی کرے گا، تو جاہل کے بچے نے قیمت لکھی ہوئی ہے
لاگت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، $2.5 ارب ہوگی، یہ سعودی عرب کی متوقع سرمایہ کاری سے 6 گنا زیادہ ہے۔ اور جاہل کے بچے کسی سے پڑھ لیتا نا معاشی صحافت، ہمیں پتہ چل جاتا، سعودی عرب $15 ارب کی کمٹمنٹ کر چکا ہے، باقاعدہ اعلان کر چکا، باقاعدہ پہلے 5 کا کیا، پھر 10 کا کیا، پھر 15 کا، اور امیجیٹلی وہ $2.5 ارب 6 چوکا 24، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب صرف $40 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں نہیں سر، ایسے نہیں، اگر پتہ نہ ہو تو کس سے پوچھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ کم از کم اس وقت $2.5 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، اس کا وفد بھی آ چکا ہے اور اس کے اوپر کام جاری ہے۔ کوئی جاہل کے بچے $1 ارب 20 کروڑ کا تو وہ ہمیں تیل دیتا ہے سال کا ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر۔ آپ، میرا مطلب ہے کہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے ویسے، آپ یہ بتاؤ، میرا خیال کسی انکوبیٹر میں آپ نے جنم لیا تھا، کیونکہ والدین کے یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو اتنی جہالت نہ طاری ہوتی۔ آگے وہ جاہل کا بچہ لکھتا ہے سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے 6 گنا زیادہ ہے، جو کہ بالکل غلط بولا اس نے، جس کے لیے ہم ریکارڈنگ پیج، ریکارڈنگ کا جو ہمارا شیئر ہے میرے خیال 20-22% ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ کم از کم کوئی 7 سے 8 ارب ڈالر میں بکے گا۔ ٹرین کتنے دیے؟ $2.5 ارب۔ کوئی لاجک تو لانا اپنی گفتگو کے اندر، جاہل کے بچے۔ سیاست.com کے مالک، بعد میں تم نے مکر جانا ہے کہ یہ میری پوسٹ نہیں تھی، یہ پی آئی اے کے لیے فروخت کی گئی بولی سے 60 گنا زیادہ ہے۔ جب پی آئی اے کو جب پیش کیا گیا فروخت کے لیے تو 80 ارب روپے اس کی بولی، اس کا بیس پرائس رکھی، تو بولی 80 ارب سے شروع ہو، پارٹیاں بھاگ گئیں، 80 ارب روپے سے شروع نہیں۔ جو ایک وہ جو ہے نا جاہل اپنا قبضہ گروپ جو ہے، جس نے افغانی اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں کو اس نے گارڈ رکھا ہوا ہے، مر مر جائے تو کوئی لائبلٹی نہیں پڑتی، اور اگر کسی کو مار دے تو پھر بھی لائبلٹی نہیں پڑتی، اس بنامی شخص کے خلاف پولیس کیا مقدمہ درج کرے گی؟ وہ اسی جاہل ہے جس کو ہیضہ پر ہوا رہتا ہے خلافت کا، ٹھیک ہے، ہاں، کوئی یار اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی سے 20 گنا زیادہ فائلیں بیچ کے تو اب اینٹتا پھر رہا ہے کہ میرے پاس تو میڈیا اس بھی ہے، تو اب کر لو میرا جو کرنا ہے۔ ان صاحب نے 8 ارب روپیہ دیا، اب بولی لگائی اور بھاگ گئے، یہ بھی زیادہ میں لگا بیٹھا ہوں، تو انہوں نے لکھا 60 گنا زیادہ، اٹھو چھیک 48، یعنی 480 ارب روپے نا، 60 گنا زیادہ ہے، لیکن یہ تو $2.5 ارب ہے۔ اس وقت اگر ہم ڈالر کی قیمت لگائیں، $2.5 ارب کا مطلب 700 ارب روپے ہوگا، تو آپ 480 ارب روپے کس ضمن میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، 1 ارب ڈالر جو ہے وہ 275 ارب بنتے ہیں نا اس کے روپے، تو 275 جمع 275 550، اور آدھے کا 150 لگا لیں تو یہ تقریباً 700 پونے 700 ارب روپیہ بنتا ہے۔ آپ 480 ارب روپے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ اور یہ آئی ایم ایف کی قرض کا رقم کا تقریباً آدھا ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں قرض دے رہا ہے تقریباً $7 ارب کا، تو 7 ارب کا $2.5 ارب آدھا ہوتا ہے۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہ وہ جہالت ہے جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک امرانڈو ڈاکٹر میں، جو برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک امرانڈو یوتھڈ انجینئر نے رٹ لینی ہے، اور اس کے بعد ہر فورم کے اوپر اگلتے جانا ہے، بکواس کرتے جانا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ یہ وہ جہالت ہے، اس جہالت کا حقیقت سے کوئی قریب کا واسطہ نہیں۔ خدارا ان جاہل یوتھڑوں کو اپنے گروپس میں منع کریں۔ یہ جو روزانہ اٹھتے ہیں اور اس طرح کی جہالت آپ کو بھیجنا شروع کرتے ہیں، اور سارا دن ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی۔ ابھی میں اس ایک گروپ کے اندر، ایک اچھے بڑے لوگوں کا گروپ ہے، اس میں بڑے بڑے منسٹر بھی شامل ہے، اس میں ایک یوتھڑ اسی طرح کی بکواس کیے جا رہا تھا، اس کی میں چنگی چار چمپ کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سابق چیف سیکرٹری نے کہا کہ تسی یہ یوتھڑ کا لفظ استعمال نہ کرو، میں نے کہا اسے کہیں یہ بکواس نہ کرے، کاپی پیسٹ نہ کرے، تو میں اسے یوتھڑ نہیں کہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ جناب ہے صورتحال۔
تو مریم نواز شریف کو اس کی بجائے کہ اس بات پہ اپریشیٹ ہونا چاہیے تو وہ یہ کام زیرو کرپشن پہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی 20 سال پہلے $4.5 ارب میں جو پروجیکٹ کرنے جا رہا تھا، مریم نواز شریف $2.5 ارب میں کرنے جا رہی. ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی اس کے لیے بیچاری کے لیے اپریسیشن نہیں ہوگی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ پروجیکٹ ویسے کا ویسا اسی قیمت کے اوپر انہوں نے لانچ کرنے کا اعلان کیا جس قیمت کے اوپر پرویز الہی نے کنسیو کروایا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو کوئی داد ملتی، یا تو اس کی ایسی ہو رہی ہے کہ جناب اس نے اپنی 1 سالہ پرفارمنس کا 60 صفحات کا اوپر مشتمل سپلیمنٹ چھپوا لیا، یعنی نیکی برباد گناہ لازم. میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن مریم بی بی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً 700 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، یہ لاہور کی بدل دے گا. اور اس نے اس کی ایک دم جو ہے وہ میرے گھر کے پاس ہے، تو مجھے تو اور بھی زیادہ خوشی ہے کہ میں یہاں سے پیدل جاؤں گا یا بچے کو کہوں گا یار یہ مجھے سٹاپ تک چھوڑا، اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کے پورے شہر میں جہاں پہ مرضی جاؤں اور پتہ ہی نہ چلے 15 منٹ مطلب مجھے جاتے ہوئے شہر کے سینٹر کے اندر اگر میں جانا چاہوں تو مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور میں اس شہر کے سینٹر کے اندر اگر 15 منٹ میں پہنچ جاؤں صاف ستھرے انداز میں، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور میرا تو ذاتی انٹرسٹ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو گیا. ذاتی انٹرسٹ قوموں میں کہنا، ورنہ یوتروں نے اوریجنلی سمجھ لینا. تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے مریم صاحبہ کی اس ایفرٹ کو کہ کس طرح ویلنشیا سے شروع ہو کے یہ پورے شہر میں جائے گی. بلو ٹرین اس کا نام ہوگا، بلو لائن. اب بلو لائن جو ہے اس کی بجائے اوپر سے اس کے اوپر حملہ ہو گیا. اور دوسری بات، اس سے ایک اور بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر نہ صرف کہ مریم صاحبہ خود کوئی کٹ نہیں لے رہی، کمیشن نہیں لے رہی یا کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں سے بھی کسی کا کوئی کٹ شٹ نہیں ہے. باقی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں باتیں بہت ہوتی، لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے اوریجنل کاسٹ کے اوپر لانچ ہونے کا اعلان ہو جانا جو ہے، اور میں نے اڈیکا ہے اس پروجیکٹ کی اناؤنس ہونے کے بعد، میں نے اڈیکا ہے کہ 2 ہفتے لنگ جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ بات کیا جائے، کیا پتا کہ جو پارٹیاں آ کے چودھری پرویز الہی جٹ صاحب کو ملی تھی، وہ پارٹیاں کوئی جٹ برادران باہر سے آ کے مل جائے، کوئی انہیں جٹ برادران ملے تھے، ان کو بٹ برادران مل جائے، اور پروجیکٹ کی کاسٹ پھر $4.5 ارب پہ چلی جائے. لیکن نہیں. اور میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا، درمیان میں بک بک شروع ہو گئی، تو پھر وقفہ آ گیا. ویسے بھی وقفہ دینا ضروری تھا کہ یار انہوں نے کوئی کاسٹ ودانی ہے تو ودا لو. نہیں ودائی. بی بی سگر پنے کی اپنی انتہا کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جی. ہاں بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.